أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، اوپر کی آیات میں اللہ رب العزت نے ستر چھپانے کا حکم دیا اور عبادت کے وقت زینت اختیار کرنا، پھر کھانے پینے کا حکم دیا اور اسراف سے بچنے کا حکم دیا. آج جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے ان میں پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جن لوگوں نے بہت ساری کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں کو اپنی طرف سے شریعت کے حکم کے بغیر اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، اس کا رد کیا ہے. پہلی آیت میں کلام کا انداز کویسچن کے طور پر ہے، لیکن یہ ایسا کویسچن ہے کہ جس کا نتیجہ انکار ہے. قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده. آپ فرما دیجئے کہ کس نے حرام کر دی اللہ تعالی کی ان زینت کی چیزوں کو جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے. والطیبات من الرزق، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے حرام کیا؟ مطلب یہ ہے کہ کسی نے حرام نہیں کیا ہے، انکار کو ثابت کرنا ہے، اور اسی انکار کی تقریر کے اندر مبالغہ کیا گیا ہے، قوت پیدا کی گئی کہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نکالی ہے وہ چیز کون حرام کر سکتا ہے؟ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے استعمال کے لیے نکالا تو کس کی طاقت ہے جو اس کو حرام کر دے؟ پہلے تو زینت کا لفظ دیکھیں کہ زینت سے کیا مراد ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ستر چھپانے کا لباس، اور دوسرا ایک قول یہ ہے کہ زینت کے سارے سامان اخرج لعبادہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے. کہاں سے نکالا؟ نباتات میں سے، جیسے کہ روئی نکالی، کتان نکالا،
جانوروں میں سے نکالا جیسے کہ ریشم ہے، اون ہے، یا معادن سے کانوں سے نکالا جیسے کہ لوہے کی زرہ ہوتی ہے۔ جانوروں سے نکالا ان کا گوشت اور ان کی چربی اور ان کا دودھ، کون ہے حرام کرنے والا؟ کس نے حرام کیا ان چیزوں کو؟ کھانے کی چیزوں میں طیبات من الرزق میں یہ آ جائے گا۔ زینت کے اندر بہت زیادہ عموم ہے۔ امام رازی نے لکھا کہ زینت کی ساری چیزیں اس میں داخل ہو سکتی ہے، جیسے کہ بدن کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ، اس کے اندر سواریاں بھی آ جائے گی، اس کے اندر زیورات بھی آ جائیں گے، اس لیے کہ سب زیورات زینت کی چیز ہے۔ امام رازی نے لکھا کہ اگر احادیث شریفہ کے اندر سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام نہ ہوتا، چاندی کا استعمال مردوں کے لیے 4.5 ماشا سے زیادہ حرام نہ ہوتا، اور ریشم کا کپڑا مردوں پر حرام نہ ہوتا، تو یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہو جاتی، کیونکہ وہ سب زینت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کس نے حرام کیا؟ نکالا تو اللہ نے ہے، اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے۔ صاف ستھری چیزیں کھانے کی ہو یا زینت کی ہو، اللہ تعالیٰ نے بطور ڈانٹنے کے اور سرزنش کے یہ تنبیہ کی کہ یہ عمدہ لباس جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا، پاکیزہ اور اچھی بڑھیا غذائیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمائی، کون ہے اس کو حرام کرنے والا؟ جو اس کا مالک ہے وہی اس کو حرام کر سکتا ہے۔ چنانچہ علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ عالم کی دنیا کی تمام چیزیں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ آدمی ان سے مناسب طریقے سے نفع حاصل کر کر اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت، وفاداری، شکر گزاری میں مشغول ہو۔ اس لیے تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سب کام کرنے کے ہیں، تو پھر جو کریں گے ان کے لیے اللہ نے نکالا ہے۔ اس اعتبار سے دنیا کی ساری نعمتیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اور اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے پیدا کیا۔ اس میں کافروں کو روکا نہیں کہ تم استعمال مت کرنا، وہ بھی اپنے اعمال اور تدبیروں کے ذریعے دنیاوی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اہل ایمان قوت ایمان و تقوی میں کمزور ہوں تو یہ غاصبین اپنی عملی تگودو میں بظاہر زیادہ کامیاب معلوم ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ غیروں کو اللہ زیادہ دے رہا ہے۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ ہم اگر غلط ہوتے تو یہ ساری چیزیں تھوڑی ہم کو ملتی، ہم بھی صحیح ہے۔ خیر، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرتا ہے اور فرائض کے ادا کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے اچھے اچھے دلکش مناظر کو دیکھ کر اور خوبصورت چیزوں سے نفع اٹھاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں آدمی اگر بقدر کفاف روزی کے اوپر قناعت کر لیتا ہے اور باقی چیزوں کو آخرت کے نفع کے لیے چھوڑ دیتا ہے، یہ اچھا ہے، اس لیے کہ ما عند اللہ خیر و ابقا ہے، جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو دنیا میں جو دی اللہ نے نعمتیں رکھی ہے اس میں تھوڑی چیزوں پر اکتفا کر لینا یہ عزیمت ہے، اور اس سے زیادہ جو نعمتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھانا، لذت حاصل کرنا، اس کی اجازت ہے، رخصت مل رہی ہے شریعت کی طرف سے۔
ایک اور بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، خوبصورتی کی چیزیں ہیں، اس میں جواز ہے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کس نے حرام کیا ہے، یعنی کوئی حرام کرنے والا نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں۔ تو شوافی تو یہی کہتے ہیں، اور اکثر حنفیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اصل جواز ہے، اباحت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، توقف کیا جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ ہر چیز میں ممانعت ہے، مختلف ہر ایک کی دلیل ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بقول حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے ابن جریر کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے واضح کر دیا ہے کہ لباس میں کون سی چیز تم پر ضروری ہے اور زینت کی چیز کون سی آپ لے سکتے ہیں، حلال کھانا پینا کیا ہے، حرام کیا ہے، وہ میں نے بیان کر دیا۔ تو اے لوگوں، میں نے تمہارے لیے دلائل بھی جمع کر دیے ہیں، حلال کی نشانی اور میرے حلال کی کیا، حرام کی کیا نشانی ہے، یہ سب میں نے آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اس مقام پر امام رازی نے ایک روایت نقل کی، عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی، بڑی لمبی روایت ہے۔ اصل میں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی لذیذ چیزوں سے فائدہ اٹھانا یہ دنیا داری ہے، یہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ ہو پھر بھی پھٹوچڑ کی طرح رہنا، پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر رہنا، میلا کچیلا رہنا، غریبوں کی طرح دکھائی دینا، بعض لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ اسلام نے اس چیز سے منع نہیں کیا ہے۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ عمدہ لباس اور لذیذ کھانے سے پرہیز یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانا یہ صرف اللہ کا حق ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، کسی دوسرے کو اس کو مداخلت کی اجازت نہیں۔ لہذا جو لوگ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے آپ کے اوپر حرام کر دیتے ہیں، چاہے وہ کھانے کی ہو یا پینے کی ہو یا پہننے کی ہو، یہ قابل سزا ہیں، ان کو عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حلال جو اس کو حلال کیا تھا اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، تو اس کو کیا حق تھا؟ لہذا وسعت ہوتے ہوئے پھٹے حالوں اور گندا پراگندہ رہنا نہ کوئی اسلام کی تعلیم ہے، نہ اسلام میں کوئی اچھی چیز سمجھی جاتی ہے۔ اسلاف جو ہمارے بڑے گزرے ہیں ان کے حالات کو دیکھیں، بہت سارے اکابر جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی تھی، اکثر عمدہ اور مہنگا کپڑا استعمال کرتے تھے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وسعت ہوئی تو آپ عمدہ لباس زیب تن فرماتے تھے، پہنتے تھے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو آپ کے بدن مبارک پر ایسی چادر تھی جس کی قیمت 1000 درہم تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت کی جاتی، بیان کی جاتی ہے کہ جس وقت آپ شہید ہوئے ہیں آپ کے اوپر بڑا قیمتی جبہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے پاس بھیجا تو آپ نے بڑھیا کپڑے پہنے اور خوب مہنگی خوشبو لگائی اور اچھے سے اچھی سواری کے اوپر سوار ہوئے۔ پھر آپ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یا ابن عباس، اے ابن عباس، آپ ہمارے اندر بہترین لوگوں میں سے ہیں،
آپ ظالموں کا لباس پہن کے آئے، ظالموں کی سواری پر آئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے، آپ فرما دیں کہ کون ہے جس نے حرام کیا ان چیزوں کو۔ یہ ایک روایت یہ بھی ہے حضرت طاؤس علیہ الرحمہ سے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ریشم کا حکم نہیں دیا ہے، دیباج کا نہیں۔ لَكِنَّهُ كَانَ إِذَا طَافَ أَحَدُهُمْ وَعَلَيْهِ الثِّيَابُ ضَرَبَ وَانْتَزَعَتْ مِنْهُ۔ مطلب یہ ہے کہ ریشم تو حرام ہے مردوں کے لیے، جب تک کوئی دلیل قائم نہیں ہوگی، اس کے لیے دلیلیں آئی ہے اس لیے اس کو حرام کیا گیا۔ کسی بھی کپڑے کو پہننے کے لیے دو چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ایک تو اس کے اندر ریا و نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اچھا کپڑا پہن کر لوگوں کے سامنے انٹری پار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو بڑھیا اچھا دکھتا ہوں، ریا و نمود نہیں، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا فخر و غرور نہیں ہونا چاہیے، کسی کے دکھانے کے ریا و نمود ہو گیا لیکن گھمن کر رہا ہے، اپنی بڑائی کو ظاہر کر رہا ہے، اس کے لیے بڑھیا لباس پہنتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہے تو پھر اچھے سے اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا کہ کان یرتدی برداء قیمتہ 400 دینار۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایسی چادر اوڑھتے تھے، ایسا کپڑا پہنتے تھے جس کی قیمت 400 دینار ہوتی تھی۔ 400 دینار، دینار تو سونے کا ہوتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو اس کا حکم بھی دیتے تھے۔ یہاں تک کہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ تو لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہمیشہ عمدہ نفیس لباس پہنتے تھے، یہاں تک کہ ان کے لیے کسی صاحب نے سال بھر کے 360 جوڑوں کا سالانہ انتظام اپنے ذمے لیا تھا۔ جو جوڑا امام ایک دفعہ پہنتے تھے دوسری دفعہ نہیں پہنتے تھے، اس کو غریبوں کو صدقہ کر دیا جاتا تھا، کسی غریب طالب علم کو دے دیا جاتا تھا۔ وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی نعمت اور وسعت عطا فرماوے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے لباس وغیرہ میں دیکھا جائے، اس لیے کہ اظہار نعمت بھی ایک قسم کا شکر ہے۔ قرآن میں ہے نا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ تو ایک زبان سے بیان کرنا ہوتا ہے اور ایک بیان کرنا حال سے ہوتا ہے، ایک قول سے ہوتا ہے، ایک حال سے ہوتا ہے۔ تو آدمی اچھے حالت میں ہے، حالات اچھے ہیں، پھر بھی پھٹے پرانے کپڑے پہن رہا ہے تو گویا کہ لوگوں کو دکھا رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں۔ اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بہت سارے صحابہ کرام معمولی قسم کا لباس پہنتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو پیون لگایا ہوا کپڑا پہنتے تھے، تو اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک تو یہ کہ ان بزرگوں کے پاس جو مال آتا تھا وہ اکثر کیا کرتے تھے، فقراء اور مساکین کے اوپر اور دینی کاموں میں خرچ کر دیا کرتے تھے، اس لیے اپنے لیے باقی ہی نہیں رہتا تھا جس سے عمدہ لباس پہن سکے یا لا سکے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ مقتدائے خلائق تھے، اس سادہ اور سستی پوشاک رکھنے سے دوسرے جو امیر لوگ تھے ان کو تلقین کرنا تھا کہ عام غربا فقراء پر ان کی مالی حیثیت کا رعب نہ پڑے، یہ مقصد تھا۔ اگر آدمی بڑھیا کپڑوں میں ہی رہے اور ٹیپ ٹاپ میں ہی رہے تو دوسرا بات کرتے بھی ڈرے گا،
لیکن سیدھے سادے کپڑوں میں ہوگا تو بے تکلف بات کر لے گا. ٹھیک ہے، یہ تو ان کا عمل تھا، لیکن ایک سوال اور رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ صوفیاء کرام بھی تو ان چیزوں سے روکتے ہیں. جو حضرات تصوف صوفیاء کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں، وہ ان کو زینت والے لباس سے شروع میں روکتے ہیں، عمدہ غذا لذیذ کھانوں سے روکتے ہیں. تو ان کا منشا یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایسے ہی رہنا، نہیں، ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اندر جو دل میں بیٹھا ہوا نفس ہے، اس کی خواہشات کے اوپر قابو پانے کے لیے شروع میں کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. اور علاج و معالجہ اس کا یہی ہے کہ اپنی چاہتوں کے خلاف چلیں. ہر ایک چاہتا ہے بڑھیا کھانا، بڑھیا پینا، بڑھیا پہننا، لیکن اپنے نفس کے مقابلے میں اس طرح سے کریں گے، وہ جب رام ہو جائے گا، تابع ہو جائے گا، تو پھر آگے چل کے کوئی حرج نہیں ہے، آدمی استعمال کر سکتا ہے. تو میں ایک روایت نقل کر رہا تھا جس کو امام رازی نے لکھا ہے، وہ اسی قسم کی ہے. ایک صحابی رسول حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ عرض کرتے ہیں کہ غلبنی حدیث النفس، میرے دل کی جو بات ہے وہ مجھ پر غالب آ گئی ہے، میرے اندر کی جو آواز ہے وہ مجھ پر غلبہ پا رہی ہے. میں نے یہ سوچا ہے کہ میں خصی ہو جاؤں. ہمارے یہاں فیجی میں خصی بولیں گے، نیوزی لینڈ میں تو خصی تو بکرے کو کہتے ہیں. حالانکہ خصی ہونے کا مطلب بدھی ہو جانا. آدمی جو میل ہو، کوئی بھی جانور ہو یا انسان ہو، میل ہو، اگر وہ اپنی کسی ایسی رگ کو دبوا دے جس سے اسپم کا نکلنا بند ہو جائے، جس سے خواہشات ڈھیلی پڑ جائے، دب جاوے، تو یہ صحابی حضور سے درخواست کرتے ہیں کہ میرا دل یہ بات کر رہا ہے اور میرے اوپر غلبہ پا رہا ہے کہ میں خصی ہو جاؤں، یعنی نامرد کی طرح ہو جاؤں. آپ نے فرمایا مہلن یا عثمان، رکو اے عثمان، ان خصاء امتی الصیام، میری امت کا خصی ہونا روزے رکھنا ہے. وہ صحابی عرض کرتے ہیں فإن نفسی تحدثنی بالترہب، میرا نفس مجھ سے بات کرتا ہے کہ تو راہب بن جا، دنیا سے بے رغبت ہو جا اور ایک تنہائی میں بیٹھ کر راہبانہ زندگی گزارتے ہو جا. آپ نے فرمایا ان ترہب امتی القعود فی المساجد لانتظار الصلاۃ، میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ وہ مسجدوں میں بیٹھ کر انتظار کرے نماز کے انتظار کے لیے بیٹھا رہے. یہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ تحدثنی نفسی بالسیاحہ، میرا دل مجھ سے کہتا ہے کہ تو سیر و سیاحت کر، دنیا میں گھوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاحت امتی الغزو والحج والعمرہ، میری امت کی سیر و تفریح اور سیاحت وہ تو جان کی بازی لگانے کے لیے غزوہ کرنا ہے، حج میں جانا اور عمرے میں جانا ہے. صحابی عرض کرتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے، مجھ سے میرا دل کہتا ہے کہ تیری ملکیت میں جتنی چیزیں سب نکال لے. آپ نے فرمایا کہ الاولا ان تکفی نفسک وعیالک وان ترحم الیتیم والمسکین فتعطیہ افضل من ذلک، یہ ہے کہ تو اس کا کفایت کر، کافی ہو تجھ کو، تیری ذات کو، تیرے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، اور تو رحم کرے یتیم پر، مسکین پر، ان کو اس میں سے بڑھیا چیز دے. یہ ہے اپنی ملکیت سے نکالنا ہے تو اس طرح نکال. وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ ان نفسی تحدثنی ان اطلق خولا، میرا دل بات کرتا ہے مجھ سے کہ تو خولا کو طلاق دے دے. آپ نے فرمایا ان الہجرت فی امتی ہجرت ما حرم اللہ، بھئی چھوڑنا ہے کسی کو میری امت میں، اگر ہجرت چھوڑ دینے کا کچھ معاملہ ہے تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑو.
وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میرا دل مجھ سے کہتا ہے کہ کبھی بھی بیوی کے پاس نہ جاؤں، میں ایسے ہی رہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان المسلم اذا غشی اہلہ او ما ملکت یمینہ، مسلمان جب اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے یا اپنی باندی سے، تو اگر اس صحبت سے کوئی بچہ نہیں ہوتا تو یہ اس کے لیے جنت کے اندر وصیف رہے گا، اور اگر وہ بچہ بلوغ اس کے سامنے گزر جاتا ہے یا اس کے بعد میں گزرتا ہے تو یہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، قیامت کے دن خوشی کا باعث بنے گا، اور اگر بلوغ سے پہلے گزرتا ہے تو وہ قیامت کے دن رحمت بنے گا اور سفارش کرنے والا بنے گا۔ پھر ان صحابی نے عرض کیا کہ میرا دل مجھ سے کہتا ہے کہ گوشت مت کھا۔ آپ نے فرمایا کہ مہلن انی آکل اللحم اذا وجدت، ہمیں جب پاتا ہوں تو گوشت بھی کھاتا ہوں۔ وَلَوْ سَأَلْتُ اللَّهَ أَن يُطْعِمَنِيهِ كُلَّ يَوْمٍ فَعَلَهُ، اگر میں اللہ سے یہ مانگوں کہ مجھے روزانہ گوشت کھلا تو اللہ وہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ نَفْسِي تُحَدِّثُنِي لَا أَمَسَّ الطِّيبَ، میرا دل کہتا ہے کہ کبھی بھی خوشبو کو مت چھو۔ آپ نے فرمایا کہ مہلن رکو، جبرائیل نے مجھے حکم دیا کہ ایک ایک دن چھوڑ کر خوشبو استعمال کرو، اور جمعہ کے دن خوشبو لگانا مت بھولو۔ پھر فرمایا کہ اے عثمان لا ترغب عن سنتی، میری سنت سے بے رغبتی مت کرنا، فإن من رغب عن سنتی ومات قبل ان يموت ان يتوب صرفت الملائکۃ وجہہ عن حوضی، جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے گا اور اس سے توبہ سے پہلے مر گیا تو فرشتے اس کو میری حوض سے پھیر دیں گے۔ دیکھو حضور نے کیا فرمایا کہ اگر میں پاتا ہوں تو گوشت کھاتا ہوں۔ یہاں ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر بغیر تکلف کے، بغیر پریشانی کے کوئی چیز میسر ہو جاتی ہے تو اس کے استعمال میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی عمدہ کھانوں کے لیے قرض لیوے یا ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ اچھا کھانا کیسے ملے، اس کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑ جائے، تکلفات کرنے پڑے۔ صحابہ کرام اور تابعین میں ان چیزوں میں تکلف نہیں کیے، جو پوشاک مل گئی، جو خوراک مل گئی بآسانی اس کو انہوں نے کھا لیا اور شکر کے ساتھ استعمال کیا۔ موٹا کپڑا، خشک غذا ملے تو یہ تکلف نہ کرے کہ کسی نہ کسی طرح اچھائی حاصل کر لے، یا تو ذرا بھیک مانگنا پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، قرض لینا پڑے، یا اس کی فکر میں اپنے آپ کو کسی اور مشکل میں مبتلا کرنا پڑے۔ کہا کہ نہیں، ایسے تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ عمدہ لباس اور اچھا لذیذ کھانا میسر آ جائے تو یہ تکلف بھی نہیں کرنا چاہے کہ رہنے دو، ہم نہیں کھائیں گے، بگڑ جانے دو، اس کے نہیں استعمال کریں گے۔ نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ نے نعمتیں دی ہے تو اس کو کھائیے اور استعمال کیجیے۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کی شکل میں پوچھا، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، آپ فرما دیجئے کہ کس نے حرام کیا اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے واسطے نکالا، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور عمدہ کھانوں کو اللہ نے نکالا، اس کو کس نے حرام کیا؟ اب اس مقام کے اوپر گویا کہ ایک قسم کا سوال ہو رہا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو تو ایمان والے استعمال کر رہے ہیں، تو غیر کہہ سکتے ہیں کہ انعام تو ہمیں بھی خوب مل رہا ہے،
اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوتا اور ہمارے عقائد و اعمال اس کے خلاف ہوتے تو یہ انعام ہمیں کیوں ملتا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں دیا، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ فرما دیجئے کہ یہ نعمتیں اصل تو ایمان والوں کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوگی۔ یہ ہے، آپ فرما دیجئے کہ دنیا کی سب نعمتیں دنیاوی زندگی کے اندر تو خاص اصل تو ایمان والوں کے ہی لیے ہے، اور قیامت کے دن خاص انہی کے ساتھ ہوگی۔ بھئی دنیا کے اندر تو ہر ایک فائدہ اٹھاتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں کو خالص کسی کے ساتھ قائم نہیں کیا ہے کہ یہی لوگ کھا سکتے ہیں دوسرے نہیں کھا سکتے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت جس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ ان کی ذریت کو یہ نعمت ملے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، کہ جو انکار کرے گا، کفر کرے گا، اس کو میں تھوڑا فائدہ پہنچاؤں گا، متمتع کروں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو جہنم کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا۔ تو یہ جو دنیا کے اندر نعمتیں مل رہی ہے وہ ان کے لیے یوں سمجھو کہ اصل تو ایمان والوں کے لیے ہے، ان کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی کھا رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ لوگ جو نعمتیں ہوگی وہ خالص ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں، راحتیں اس کیفیت کے ساتھ کہ وہ آخرت میں وبال جان نہ بنے، صرف ایمان والوں کا حصہ ہے۔ بھئی نعمت تو وہی ہوتی ہے کہ جس کے بعد کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہاں اگر بعد میں کوئی تکلیف ہو وہ نعمت نہیں ہے، وہ نعمت ہے۔ میں نے اپنے استاد حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے سنا، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اس کو وَنِعْمَةٍ نہیں فرمایا، وَنَعْمَةٍ فرمایا۔ نعمت وہ چیز ہوتی ہے جس کا انجام ڈینجر ہو، اور نعمت وہ ہوتی ہے جو پہلے بھی اچھا اور بعد میں بھی اچھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو ایمان والوں کے لیے قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے دنیا میں جتنی بھی نعمتیں، راحتیں استعمال کریں گے وہ ان کے لیے آخرت میں وبال جان نہیں بنے گی۔ لیکن وہ کون ہونے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ایمان والے۔ ان کے مقابلے میں جو کفار اور فجار ہیں ان کو دنیا میں نعمتیں تو مل رہی ہے، بلکہ زیادہ ملتی ہے، مگر یہ نعمتیں ان کے لیے آخرت میں وبال جان بنے گا، عذاب دائمی کا سبب ہوگا۔ اسی لیے نتیجے کے اعتبار سے ان کے لیے دنیا کی راحتیں اور دنیا کی چیزیں کوئی عزت کی چیز نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا، اس جز کا ترجمہ یہ بتلایا کہ دنیا میں ساری نعمتوں اور راحتوں کے ساتھ محنت اور مشقت اور پھر زوال کا خطرہ،
پھر طرح طرح کے رنج و غم لگے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے راحت کی، بھائی کبھی ختم نہ ہو جائے، پورا نہ ہو جاوے، کوئی لوٹ نہ جاوے، یہ کبھی بھی کم ہو سکتا ہے، چلا جا سکتا ہے. ہزار قسم کے غم لگے رہتے ہیں. خالص نعمت اور خالص راحت کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے. البتہ قیامت میں جس کو یہ نعمتیں ملے گی وہ خالص ہو کر ملے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ کوئی محنت و مشقت ہوگی، نہ ان میں زوال کا اور ختم ہونے کا کوئی خطرہ ہوگا، اور نہ ان کے بعد کوئی رنج و مصیبت. دنیا میں تو اگر کوئی ٹھنڈی چیز زیادہ کھا لی تو پھر مصیبت، سردی ہو گئی، کوئی چیز زیادہ کھا لیتے بدہضمی ہو جاتی ہے، لانے میں بھی کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن قیامت کے دن جو نعمتیں ملے گی ان میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی. مفسرین نے اس قول کو بھی اختیار کیا ہے. ایک اور بات اس آیت کریمہ سے جو نکل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو امام رازی نے لکھا ہے، اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس کسی چیز سے تزین حاصل کرے ضروری ہے کہ وہ حلال ہو، اور ہر وہ چیز جس کو وہ کھائے اور لذت حاصل کرنے کی چیز ہو ضروری ہے کہ وہ حلال ہو. ہاں، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی تفصیلات لکھی ہے. قل هو للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامہ. آپ فرما دیجئے کہ یہ نعمتیں اصل میں تو ایمان والوں کے واسطے ہیں دنیاوی زندگی میں، اور خالصتا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی خالص انہی کے لیے ہوگی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. اسی طرح سے ہم نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی ہم اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں سمجھدار لوگوں کے لیے اس طرح سے اوپن کر کر کے بیان کرتے ہیں جس سے ہر قسم کا آدمی عالم ہو یا غیر عالم ہو سمجھ لے. اور اس آیت میں لوگوں کے غلو اور جاہلانہ خیالات کی تردید بھی تھی. تردید تھی کہ اچھا لباس اور اچھا کھانا ترک کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ مولانا لوگ کو اگر دیکھ لے اچھے کپڑوں کے اندر اور ان کے خوشبو بھی، اور تو بیچارے دیکھتے ہیں کہ ان کی تو جو آئین کی ہے اس کی سلوٹ بھی نہیں ٹوٹتی ہے اور عطر بھی ان کے پاس رہتا ہے. تو یہ سب دنیا داری ہے. دنیا داری نہیں ہے. اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ان کو استعمال کرنا اور پھر اللہ کا شکر بجا لانا. ہاں، یہی اصلی چیز ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میری نعمتوں کو استعمال کر کے اس نعمت کو میری طرف منسوب کرو، میری طرف اس کو منسوب کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. چنانچہ ایک حدیث حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد والی آیت کے نیچے لکھی ہے، لیکن مناسبت سے میں یہاں عرض کرتا ہوں. اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا احد اغیر من اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے. فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فواحش کو حرام کیا، چاہے وہ ظاہری فواحش ہو یا باطنی ہو. اور آگے کیا فرمایا، وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ. اور اللہ سے زیادہ تعریف کو پسند کرنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے جو اللہ سے جو زیادہ پسند کرتا ہو تعریف کو اللہ کے مقابلے میں. یعنی اللہ کی تعریف کرو تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں اس کی نعمتیں ہمارے پاس ہم نے استعمال کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں کو استعمال کر کے میری شکر گزاری کریں
اور ان نعمتوں کو میری طرف منسوب کرے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تمام بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، جو ان میں سے کھلی ہے اور جو چھپی ہوئی ہے، اور حرام کیا ہے گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو، اور حرام کیا ہے اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور حرام کیا ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسی باتیں کہہ ڈالو جو تمہیں معلوم نہیں. اس آیت کریمہ کو یہاں کیوں بیان کیا ہے، ما قبل سے ربط کیا ہے، اس کا ربط بتلاتے ہوئے امام رازی نے لکھا کہ جب اوپر کی آیت میں اس بات کو بیان کر دیا، جن چیزوں کو انہوں نے حرام کیا تھا لوگوں نے کہا وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے. اچھا کھانا، گوشت کھانا حج کے زمانے میں برا نہیں ہے. تو اب سوال یہ کہ سب حلال ہے تو حرام بھی تو کچھ ہوگا، تو اب حرام کیا ہے اس کو اس آیت میں بتلا رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ ما ظہر منہا وما بطن. ظاہری فحش کو اور باطنی فحش کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. ظاہری فحش کیا ہے اور باطنی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دو لفظ آئے ہیں، فواحش اور اسم. اسم کے معنی بھی گناہ اور فواحش کے معنی بے حیائی. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5 قسم کی حرام چیزوں کو بیان کیا. ان میں سے پہلی چیز فواحش ہے اور دوسری چیز اسم یعنی گناہ ہے. تو فواحش اور گناہ اسم ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ امام رازی نے تقریباً فرق کی 4 وجہیں بتائی. ایک تو یہ کہ فواحش تمام بڑے گناہوں کو کہتے ہیں اور اسم چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ فاحشہ کی جمع ہے فواحش. فواحش اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں مقرر ہے، جیسے کہ زنا ہے، چوری ہے، بہتان لگانا ہے، شراب پینا ہے، یہ سب فواحش میں آئیں گے. اور اسم وہ ہے کہ جس میں فواحش وہ ہے کہ جس میں حد واجب نہیں ہوتی ہے. پہلی چیز یہ فواحش کہ جس میں حد لازم نہیں آتی، اور اسم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حد لازم آتی ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ فاحشہ کبیرہ کا نام ہے اور اسم ہر قسم کے گناہ کا نام، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. اب سوال ہوگا کہ جب بڑے گناہ کو بیان کر دیا تو پھر اسم کو دوبارہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی یوں نہ سمجھ لے کہ صرف بڑے گناہوں سے روکا ہے، چھوٹوں سے تو روکا ہی نہیں. پہلے بڑے سے روکا اور پھر ہر قسم کے گناہ سے روکا. اور چوتھا فرق بعض علماء نے یہ لکھا کہ فاحشہ کا جو لفظ اصلی لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے جو بہت زیادہ بڑھا ہوا گناہ ہو، اور عرف کے اندر زنا کے لیے فاحشہ کا لفظ آتا ہے، قرآن میں بھی ہے لا تقربوا الزنا انه کان فاحشہ. زنا کے قریب بھی مت ہو اس لیے کہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. اور تو فاحشہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے زنا مراد ہوتا ہے. لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، فحش فلان فحاش جب کہتے ہیں تو یہی مطلب ہوتا ہے.
جب یہ بات ہے کہ فاحشہ سے مراد زنا ہے، تو اب ما ظہر منہا وما بطن، اس کا مطلب سمجھنا آسان ہے۔ چھپے ہوئے زنا، جیسے کہ چپکے عشق اور محبت ہوتی ہے اور چپکے گڑبڑ کرتے ہیں، اور کھلا جو ہوتا ہے اوپنلی، اس کے لیے زہر کا لفظ لائے، اور جو چپکے ہوتا ہے اس کے لیے بطن کا لفظ لائے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ زنا جو ظاہر ہے وہ ملامسہ کرنا، ٹچ کرنا، گلے لگانا، یہ سب چیزیں داخل ہیں، اور ما بطن ہے وہ دخول کے معنی میں ہے، اور اسم کے مراد شراب نوشی ہے۔ شراب نوشی کو یہاں اسم کہا گیا، وہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، فرمایا کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، فیہما اسم کبیر واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ نفع سے زیادہ ہے، بڑا ہے۔ تو یہ بات ہے فاحشہ اور اسم۔ تیسرے نمبر کی چیز بیان کی بغی۔ بغی کے معنی ایک تو زیادتی کے آتے ہیں، کسی کے پر ناجائز زور لگانا۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسم کے تحت تو وہ گناہ آ جاتے ہیں جن کا تعلق انسان کے اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور بغی کا لفظ ایسے گناہ کے اوپر بولا جائے گا جن کا تعلق دوسروں کے معاملات، دوسروں کے حقوق سے ہے۔ یہ ہے بغی، دوسروں پر زیادتی کرنا۔ امام راضی نے لکھا کہ دیکھو، پہلے فواحش جس میں سب گناہ بڑے گناہ آ گئے، اسم اس میں سارے گناہ آ گئے، اب بغی اور شرک لائے تو یہ بھی تو اوپر والے گناہ میں داخل ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اسم کے اندر بھی تمام گناہ ہے اور فواحش میں بڑے گناہ ہے، تو پھر شرک اور بغی وہ بھی تو بڑے گناہ ہیں، ان کو اس میں داخل کرنا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ یہ دونوں بہت زیادہ گھناؤنے ہیں، اس لیے اسپیشل اس کو بیان کیا۔ بھئی خاص چیزوں کو بعد میں بیان کرتے ہیں، جیسے کہ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ آپ فرما دیجئے کہ جو اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، تو اللہ تعالیٰ ان سب کا دشمن ہے۔ تو فرشتوں میں جبرائیل اور میکائیل تو داخل تھے، پھر بھی اسپیشل ان کو بیان کیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ فاحشہ سے زنا مراد ہے، اور اسم سے شراب مراد ہے، اور بغی اور جو شرک ہے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ تو پھر معنی یہ ہوگا، بغی کے معنی کسی کی جان کو نقصان پہنچانا، کسی کے مال کو نقصان پہنچانا، کسی کی عزت کے اوپر دھوا بولنا، یہ سب چیزیں بغی کے اندر داخل ہیں۔ اور بغی کا ایک معنی سلطان وقت کے خلاف چلنا، اس کو بھی باغی کہتے ہیں، وقت کا جو بادشاہ ہو اس کے خلاف چلنا۔ اب سوال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والبغی بغیر الحق، اور بغی ظلم کرنا ناحق، تو وہ تو ناحق ہی ہوتا ہے، بغیہ تو جو بھی ہوگا ناحق ہوگا، پھر یہ شرط کیوں لگائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، تم اس جان کو قتل مت کرو جو اللہ نے حرام کیا ہے، مگر یہ کہ حق ہو تو قتل کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو تکلیف پہنچانے پر اقدام مت کرو، قتل کے ذریعے اور قہر کے ذریعے، الا ان یکون لہم فیہ حق، ہاں اگر کوئی حق ہے
تو پھر آدمی اپنا حق لے سکتا ہے. تو بغیہ کسی کو اگر کچھ کیا ہے تو حق کے ساتھ کیا ہے تو وہ بغیہ نہیں رہے گا. ناحق کیا ہے تبھی بغیہ رہے گا. اس لیے یہاں پر بغیر حق کی قید لگائی. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرو اس کو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. شرک تو کسی کا جائز نہیں ہے، کسی بھی چیز کو شریک کرنا. تو اب سوال یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ جس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب دلیل کا پایا جانا ہی منع ہے تو پھر آپ لوگوں کا شرک کرنے کی بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تمہاری بات اس وقت صحیح ہوتی جبکہ تمہارے کے پاس کوئی دلیل آئی ہوتی، اور یہ شرک تو سیرے سے صحیح نہیں ہے تو دلیل کہاں سے آئے گی؟ دلیل نہیں آئے تو تمہارا یہ شرک کرنا ہی غلط ہے. یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایسی چیز کا اقرار جس کے ثبوت کے اوپر نہ کوئی حجت ہے اور نہ کوئی دلیل ہے، تو اس چیز کا حجت کا حاصل ہونا منع ہے، حجت مل ہی نہیں سکتی، تو پھر تمہاری بات صحیح ہو بھی نہیں سکتی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی حرام ہے، یہ 5ویں نمبر کی چیز ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کرو جس کو تم نہیں جانتے ہو. جیسے کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو عربوں کے اندر پائی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو منع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو. ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ اوپر ایک بات گزر چکی ہے. کفار نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فحش کاری کا. اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ پر ایسی بات کرتے ہو جس کو تم نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جائز نہیں کہا اس کو کیسے تم جائز کرتے ہو؟ انشاءاللہ مزید گفتگو اس کے اوپر آئندہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.